اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورۃ الاحزاب قرآن مجید کی 33ویں سورہ مبارکہ ہے اور 21ویں پارے سے یہ شروع ہو رہی ہے۔ اس کے پہلے حصے کو ہم نے پہلے رکوع کو آیات مبارکہ نمبر 1 سے 8 جو ہے وہ پچھلے درس کے اندر دیکھا ہے۔ آج کے درس کے اندر جو ہے وہ ہم آگے بڑھیں گے، لیکن یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کا جو خلاصہ ہے اس کی ایک ریویژن جو ہے وہ بہت ضروری ہے، بہت مختصر قسم کی۔ یہ بات جو ہے وہ پچھلی دفعہ پوری طرح واضح کر دی گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے زندگی میں جتنے بھی مشکل لمحات آئے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو مکی زندگی کی مثالیں دی تھی، شاب ابی طالب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ 3 سال گزارنے پڑے۔ آپ کی زندگی کے سخت ترین ایام تھے جو بنو ہاشم کے اوپر گزرے تھے، آپ کے خاندان پہ گزرے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی جدوجہد کے اندر۔ پھر دوسرا بڑا جو آپ کو مکی زندگی کے اندر بہت ہی زیادہ سخت حالات سے گزرنا پڑا، وہ آپ کو طائف کا سفر، آپ جانتے ہی ہیں وہ بہت سخت حالات تھے۔ پھر جنگی معاملات کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر احد کے میدان کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ حالات سخت آئے۔ لیکن غزوہ احزاب جو ہے، یا یہ جو موقع ہے جس کے بعد یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے، اس کو اگر آپ لوگ ذہن میں رکھیں تو پوری اسلامی ریاست اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی، پرسنل آپ کی لائف، اور آپ کی جو ہے وہ ازواج مطہرات اور آپ کے اہل بیت، یہ کوئی بھی آدمی جو ہے وہ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ اندر سے بھی جو ہے وہ بہت زیادہ پروپیگنڈا شروع ہوا۔ اس کی بنیاد کیا تھی؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ رب العزت نے کچھ جاہلی رسومات جو ہیں ان کو ختم کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کر لیا۔ ان حالات کے اندر جو ہے وہ منافقین کو موقع مل گیا کہ یہ کیسے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے اپنے ہی منہ مولے بیٹے جو ہے اس کی بیوی سے جو ہے وہ نکاح کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اور اسی طرح ہی جو ہے وہ زہار، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا، اور زہار جو ہے وہ ان کے ہاں ایک بہت ہی مضبوط قسم کا مطلب یہ طریقہ تھا طلاق دینے کا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ اور اسی طرح ہی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصی زندگی کے دیکھے جی 4 بیویوں کی اجازت ہے اور یہ 5 جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو پروپیگنڈا ہے یہ اپنی جگہ پہ اوپر ایک موجود تھا، یعنی اندر سے ایک پورے کے پورے گروہ جو ہیں وہ منافقین کے، انہوں نے یہ الغار کی ہوئی ہے۔ تو ایک تو حملہ یہ ہو گیا، اور دوسرا حملہ کیا ہوا وہ میں نے آپ کو جو ہے اس کا تھوڑا سا جو ہے پچھلی دفعہ بتایا تھا، اس کا ذرا میں تفصیل کے ساتھ واقعات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ غزوہ احزاب کے اصل میں جو ہے اسباب کیا بنے۔ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ یہود جو ہے وہ قبائل مدینہ منورہ کے اندر جو آباد تھے ان کے 3 بڑی شکلیں تھیں، 3 بڑی ان کے جو ہے وہ قبیلے تھے۔ ایک بنو قینقاع تھا جنہوں نے بدر کی لڑائی کے بعد اپنے حسد کی وجہ سے، اپنے بغض کی وجہ سے، اناد کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ مسلمان کو جو ہے وہ دھمکیاں بھی دینی شروع کر دی، مسلمان خواتین کی بے حرمتی شروع کر دی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں سے جو ہے وہ جلا وطن کر دیا اور وہ شام کے علاقے میں چلے گئے۔ یہ جو ان کی جو ہے وہ بات عہدی تھی، ظاہر ہے انہوں نے معاہدہ ہی توڑا نا۔ پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے معاہدے کر لیے، سب نے میثاق مدینہ جسے ہم کہتے ہیں، لیکن پھر آہستہ آہستہ ان کو توڑنا شروع کر دیا، کیونکہ معاہدات کی کوئی قدر و منزلت تو ان کے ہاں ہے نہیں تھی، تو یہ چلے گئے۔ وہاں یہ ہوا کہ عبداللہ بن ابی جو ہے اس نے بدر کی لڑائی کے بعد جو رئیس المنافقین ہے اس نے اسلام قبول کر لیا تھا ظاہری طور پر۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے آ کر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ اتنی زیادہ سمجھیے کہ منت اور سماجت کی، اتنی زیادہ جو ہے وہ سفارش کی
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے بہرحال اس کے کہنے کے اوپر بنو قینقاع کے اوپر کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ قدغن نہیں لگائی اور ان کو کہا کہ بس آپ مدینہ چھوڑ کر چلے جائیں. یہ پہلا واقعہ ہو گیا. پھر جنگ احد کے اندر مسلمان جو ہیں آپ کو پتہ ہی ہے کہ سخت ترین حالات سے گزرے ہیں. فتح جو ہے وہ شکست میں بدلی ہے. بہت سارے صحابہ کرام شہید ہوئے. اس کے نتیجے کے اندر بنو نذیر جو ہے قبیلہ، ان کے اندر بھی جو ہے وہ بغاوت کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں آثار نمایاں ہو گئے. اصل میں یہود کا اسلام دشمنی تو اپنی جگہ پہ تھی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ اور اسلامی ریاست کے ساتھ ان کا حسد اور بغض اور عناد بہت زیادہ تھا. انہوں نے بھی یہی اس طرح کی جب حرکتیں کی تو ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کیا کیا، وہ کر دیا، ملک بدر کر دیا، یا اسے کیا کہتے ہیں کہ یہ جا کے خیبر میں ٹھہر گئے. لیکن ان کو ایک سزا بھی ساتھ دی. سزا ان کو یہ دی کہ اپنا اسلحہ اور اپنا سامان جو ہے وہ نہیں لے جا سکتے. قیمتی سامان اور اسلحہ جو ہے وہ مدینہ میں چھوڑ گئے. زمینیں بھی مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئیں، اور باقی جو ان کا گھر کا سامان تھا، کوئی لکڑی اور یہ لکڑیاں، دروازے اور اس طرح کے کچھ چھتیں وغیرہ، وہ لے جانے تو لے جائے. اب ان کے اندر جو ایک لاوا اور بغض پک رہا تھا، تو انہوں نے جو ہے ان کا جو سردار، جنہیں اکابر مجرم کہا جاتا ہے، قرآن مجید میں آتا ہے نا اکابر مجرمی ہے، یعنی کہ بہت بڑے بڑے مجرمین جو ہوتے ہیں، یہ اصل میں حیی بن اخطب جو تھا یہ سب سے بڑا مجرم ثابت ہوا. اس نے جو ہے وہ یہود کے بہت بڑے بڑے سرداروں اور اکابرین، جن کی تعداد تقریباً 15 سے 20 یا اس سے زیادہ بنتی، ان کو اکٹھا کیا اور ان کو کہا کہ دیکھیے ایک قبیلہ تو ہمارا نکل گیا ہے اور ہمیں بھی جو ہے وہ خیبر میں بدر جو ہے انہوں نے کر دیا ہے، جو کیا کہتے ہیں جلا وطن کر دیا ہے. اب ہمیں جو چاہیے کہ ہمیں پورے عرب دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک ہماگیر قسم کی کیا اسے کہتے ہیں کہ تحریک چلانی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف کہ مدینہ منورہ کی یہ ریاست تو بڑھتی جا رہی ہے. یہ 20 افراد یا کم و بیش کا وفد جو ہے یہ جا کر سب سے پہلے قریش کے جو بڑے بڑے سردار ہیں ان سے ملا. بہرحال قصہ مختصر ہے، ذرا توجہ سے بیٹھیے گا، آپ توجہ سے بیٹھیے گا، کیونکہ اس کی پوری تفصیل اور جغرافیائی جو اس کی خد و خال ہیں اس کے آپ سمجھ جائیں گے تو یہ رکوع بھی اور یہ ساری بحث بھی جو آگے قرآن مجید نے بیان کی وہ سمجھ آ جائے گی. یعنی اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے حملہ ہو گیا ہے. ظاہری لشکر کون سے ہیں؟ جو باہر اکٹھے ہو رہے ہیں، اور باطنی لشکر جو حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اہل بیت پر اور آپ کے ازواج مطہرات پر اور آپ کے گھر والوں کے اوپر اور مسلمانوں کے اوپر اعتراضات کر رہے ہیں. تو دونوں طرف سے حملہ ہو گیا نا جی. تو ان حالات میں آپ دیکھیے کہ کس قدر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دباؤ تھا، کس قدر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس سے گزرے ہیں، اور آپ نے کیا کیا اقدامات کیے ہیں، یہ بہت اہمیت کی ہیں. بہرحال ابو سفیان جو ہے وہ اس پر رضامند ہو گئے. اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ جا کر نجد کے علاقے کے اندر جو ہے وہ بنو غطفان جو ہے اس کو بھی انہوں نے قائل کیا. بنو نذیر جو ہے قبیلہ، وہ اس کے اکابرین تو سارے اکٹھے ہو ہی گئے. پھر انہوں نے عرب کے نجد قبیل، نجد جو آپ کو پتہ ہی ہے نجد کس کو کہتے ہیں عربی زبان کے اندر، جیسے ہمارے ہاں سطح مرتفع نہیں ہوتے، سطح مرتفع پوٹوہار جسے ہم کہتے ہیں، یعنی پتھریلا علاقہ جو میدانی علاقے سے اوپر ہوتا ہے، اس طرح عربی میں اسے نجد کہتے ہیں. تو نجد کے ان قبائل کو بھی انہوں نے شامل کر لیا. اصل میں جو بنو غطفان تھے، جو غطفان قبیلے والے لوگ تھے، وہ صرف اور صرف اپنے مفادات کی خاطر شامل ہوئے تھے کہ مدینہ منورہ جائیں گے، چھوٹی سی ریاست ہے، ختم ہو جائے گی تو کچھ نہ کچھ تو ہاتھ آئے گا، مال غنیمت ہاتھ آئے گا. توجہ کیجیے گا. تو یہ سارے لوگ جو ہیں بہرحال ایک لمبی محنت کے بعد، اور اندر سے جو ہے وہ دو خطرات، منافقین کا خطرہ اپنے جگہ پر ہے، اور یہ وہی منافقین ہیں جنہوں نے احد کے اندر سے عین موقع کے اوپر جو ہے وہ 300 بندہ لے کر عبداللہ بن ابی علیحدہ ہو گیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا جی اگلی جنگ دیکھیں گے، اگلی دفعہ جنگ ہوگی تو پھر دیکھیں گے. اور اب پھر جو ہے یہ اندر کے سانپ جو ہے انہوں نے حرکتیں شروع کر دی. بہرحال ابھی تک جو تھا وہ بنو قریظہ جو مدینہ منورہ کے اندر رہ رہے تھے وہ ابھی متزلزل نہیں ہوئے تھے. اس حیی بن اخطب نے جو ہے یہ سوچا کہ اگر یہ ہم باہر سے جو ہے وہ سارے کا سارا کام کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف، بہرحال کم و بیش یہ 10,000 کا لشکر اکٹھا ہو گیا. 10,000 کا یہ لشکر جو ہے یہ آ کر مدینہ منورہ کے ارد گرد جو ہے انہوں نے آ کر اپنا جو ہے وہ اجتماع شروع کرنا تھا. اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے خندق جو ہے اس کو کھودنے کا فیصلہ کیا. یہ واقعہ آپ جانتے ہیں، لیکن اس سب یہ تقریباً کوئی 60، اگر آپ سارے واقعات اکٹھے کریں جنگ احزاب کے تو ان کی تعداد 60-70 کے قریب بنتی ہے. جو چھوٹے بڑے واقعات وہاں پر ہوئے ہیں، اور آخر میں جا کر پھر اللہ رب العزت کی مدد نازل ہوئی ہے. یعنی کہ مسلمانوں کو ایک دفعہ ہلا دیا گیا،
پھر جا کے مدد جو ہے بنا دو۔ بہرحال ہو یہی ابن اختب جو ہے یہ پھر وہاں بنو قریظہ کے پاس بھی آ گیا، اور بنو قریظہ کے سردار کعب بن جو غالب بن اسد ہے ان سے جا کے ملا کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو، یہاں بیٹھے مسلمانوں کے ساتھ معاہدات کے اندر جکڑے ہوئے ہو، ہمارے ساتھ دیکھو کیا ہوا ہے، بنو قینقاع کے ساتھ کیا ہوا ہے، بنو نذیر کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اب سارے عرب کے لوگ جو ہے مشرکین ہیں وہ بھی آ رہے ہیں، باقی بھی سارے آ رہے ہیں، تو تمہیں اندر سے جو ہے وہ ہماری مدد کرنی چاہیے۔ وہ آدمی جو ہے اس نے پہلے تو جیسے روایات کے اندر سیرت کی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ پہلے یہ آیا جب ملنے کے لیے اس نے دروازہ ہی نہیں کھولا، اور اس نے یہ کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر میں نے کسی قسم کے اندر جو ہے بادہتی نہیں پائی۔ وہ وفا کرنے والے آدمی ہیں اور اخلاق کے اعلیٰ معیار کے اوپر ہے، تو ان کے ساتھ میں کیوں بے وفائی کروں۔ بہرحال یہ ہٹا نہیں، یہ بار بار جو ہے ان کو قائل کرتا رہا، اور حتیٰ کہ اس نے کہا کہ جو میری ساری کاوش ہے، اگر ہم نے باہر سے جو حملہ کیا ہے اگر وہ ساری کی ساری کاوش ہی ضائع ہوگی تو پھر مجھے کیا فائدہ ہے۔ بہرحال اس کو اس نے قائل کر لیا، حتیٰ کہ یہاں تک اس نے کہا کہ اگر فرض کرو ابو سفیان ابن حرب اور قریش کے قبائل جو ہیں وہ واپس بھی چلے جاتے ہیں، لڑائی کیے بغیر واپس چلے جاتے ہیں، پھر بھی ان حالات کے اندر بھی جو تمہارے ساتھ ہوگا وہی میرے ساتھ ہوگا، میں تمہارے اس جو ہے وہ کیا سے کہتے ہیں قلعوں کے اندر میں ابھی آ جاؤں گا۔ یعنی یہاں تک اس نے یہ معاہدہ کر لیا، یہی ابن اختب نے یہاں تک معاہدہ کر لیا۔ بہرحال اندر اور باہر سے یہ ایک بہت بڑی تعداد کے اندر لوگ تیار ہو گئے اور وہ حملہ کرنے کے لیے مدینہ منورہ کی طرف آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ نے سب سے پہلا قدم جو یہ اٹھایا کہ آپ نے مدینہ منورہ کا جو ہے وہ صحابہ اکرام کی ایک جماعت سے مشورہ کیا، پھر کچھ صحابہ اکرام کو ساتھ لیا اور مدینہ منورہ کا خود حدیث کی کتابوں میں سیرت میں موجود ہے کہ آپ گھوڑے پہ جو ہے وہ سوار ہو کے صحابہ کو ساتھ لے کے آپ نے مدینہ کا سروے کیا کہ کیا کرنا چاہیے، جتنی تعداد میں وہ آ رہے ہیں اتنی تو ہماری کل آبادی نہیں ہے۔ یعنی اس وقت عورتوں بچوں کے ساتھ مل ملا کے 3000 مسلمان بنتے تھے سارے، لڑنے والے 900 سے 1000 کے درمیان تھے، جو میدان جنگ میں آنے والے تھے وہ تو 900 اور 1000 کے درمیان تھے۔ بہرحال یہ قصہ مختصر یہ کہ وہ 5.5 کلومیٹر لمبی یہ بنتی ہے، تقریباً 3 میل کچھ اوپر جو ہے یہ بنی ہے یہ خندق، جو 5.5 کلومیٹر بنتی ہے۔ 15 فٹ اس کی چوڑائی متعین کی گئی ہے اور تقریباً 10.5 اور 11 فٹ اس کی گہرائی تھی۔ 10 افراد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ متعین کر دیا تھا کہ آپ نے اتنی جگہ جو ہے وہ کھودنی ہے۔ حملہ شروع ہو گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ خود صحابہ کرام مٹی ڈال کے دیتے تھے، اور آپ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، اس میں جیسے پنجابی زبان میں دابڑے کہتے ہیں، وہ خود اٹھا کے سر پہ آپ پھینک رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسم اطہر ہے، صحابہ کہتے ہیں براء ابن عازب رضی اللہ عنہ کہ آپ کی جلد مٹی کی وجہ سے نظر نہیں آ رہی تھی، آپ نے خود جو ہے وہ اتنی کاوش کی ہے۔ پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ سخت سردی کا دور تھا جس دور کے اندر یہ کام آپ کرنا پڑا، تو صحابہ اکرام کو آپ نے جو ہے وہ حوصلہ بھی دیا۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو باہر سے قبیلے آ رہے تھے ان کو تو کوئی اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ اتنا بڑا جو ہے وہ اقدام ہو جائے گا، کیونکہ وہ خندق کے لیے تو کبھی انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے اور مسلمان اپنا دفاع اس طرح کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب ہم تھوڑا سا ذرا جنگ کے نقشے کا جائزہ لے لیں۔ جنگی صورتحال کچھ اس طرح تھی کہ اگر آپ لوگ جو ہے وہ مسجد نبوی کے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے محراب پر کھڑے ہوں تو جو مشرق کی جانب ہے وہ کہلاتا ہے علاقہ جو مدینہ منورہ سے بلندی پر تھا۔ ہم انگلش میں اس کو کہتے ہیں اپ سٹریم۔ آپ کو پتہ نا پانی بھی ادھر سے اوپر سے نیچے کو آتا نا، تو جہاں ادھر سے پانی آیا اس کو کیا کہتے ہیں؟ اپ سٹریم۔ عربی میں نجد، اور پنجابی میں کیا کہتے ہیں اس کو پنجابی کے اندر اس علاقے کو کیا کہتے ہیں؟ چڑھدا علاقہ۔ یہ جو آئے ہیں یعنی قبیلے غطفان اور باقی نجد کے سارے یہ تعداد میں 6000 تھے، یہ مشرق کی طرف سے انہوں نے حملہ کیا۔ ذہن میں رکھیے مشرق ڈائریکشن۔ اب مغرب کی طرف سے جو ہے وہ ابو سفیان اور اس کا لشکر آ گیا 4000 کا، ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 10000۔ اور یہ مدینہ منورہ کی جو یعنی شمال والی سائڈ ہے سامنے مسلمانوں کے، ادھر آ کے انہوں نے پڑاؤ کیا، اور یہی خالی تھا کیونکہ دونوں طرف مشرق اور مغرب کے اوپر حملہ نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ وہاں پر جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو آتشی چٹانیں ہیں جہاں لاوا وغیرہ جو ہے وہ اسی زمانے میں نکلا، اور آتشی چٹانیں جو ہیں وہ دونوں طرف ہیں، مشرق کی جانب بھی ہیں اور مغرب کی جانب بھی ہیں، ٹھیک ہے۔
تو یہ دونوں تو محفوظ ہو گئے ان آجسی چٹانوں کی وجہ سے. سمجھ آ گئی آپ کو؟ پچھلا حصہ جو ہے وہاں پر جو ہے وہ ایک حصے کے اندر بنو قریظہ جو ہے وہ بنو قریظہ کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں قلعے ہیں، اور کچھ حصے کے اندر بنو نذیر کے تھے جہاں پر مسلمان رہ رہے ہیں. تو اس لحاظ سے وہاں سے بھی حملہ نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ گھر جو ہیں وہ آپس میں بہت ملے ہوئے تھے. بہرحال یہی شمال والی ایک سائڈ تھی جہاں سے حملہ ہو سکتا تھا، خالی تھا یہ علاقہ. تو یہاں 5.5 کلومیٹر لمبی 15 کلومیٹر 5.5 کلومیٹر لمبی 15 فٹ چوڑی اور 10.5 یا 11 فٹ گہری جو ہے وہ خندق ہوتی. اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو لگا دیا. پھر آپ ان کو گاہے بگاہے جو ہے وہ صحابہ کرام کو حوصلہ دیتے. حوصلہ اتنا زیادہ آپ نے بڑھایا کہ آپ بار بار یہ شعر جو ہے وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے کہ اللہ مہاجرین اور انصار کو بخش دے. یعنی اصل آخرت کی عیش ہے، دنیا کی عیش کیا ہے؟ اللہم الا عیش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ. تو وہ بھی آگے سے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نحن الذین بایعوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آباد. پوری زندگی کے لیے ہم نے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی ہوئی ہے، اس لیے ہمیں جو ہے وہ آخرت ہی ہمارے لیے مطلوب ہے. بہرحال ایک دن صحابہ کرام کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تشریف فرما تھے اور آپ بھی ساتھ کام کر رہے تھے. ایک چٹان جو ہے وہ راستے میں آ گئی. صحابہ نے کہا کہ یہ چٹان ٹوٹ نہیں رہی، تو آپ نے فرمایا کہ میں خود اترتا ہوں. تو جب آپ اترے اور آپ نے اپنی چادر مبارک جو اوپر لی ہوئی تھی وہ سائڈ پہ رکھ دی اور کدال ماری. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے تو بھوک سے یہ حالات اس طرح کے بن گئے ہیں، پیٹ سے پتھر دکھائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دکھا دیا کہ میرے تو 2 پتھر بندے ہوئے. ادھر حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا چہرہ مبارک اور جسم کے اندر نکہت محسوس ہو رہی ہے. تو وہ آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ اگر مجھے اجازت دیں تو میں گھر تک چلا جاؤں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تمہیں ضروری کام ہے تو چلے جاؤ. یہ آگے اپنے بیوی کو کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج حالت دیکھنے کے بعد مجھ سے صبر نہیں ہو سکا کہ اتنی نکاحت اور کمزوری کے باوجود بھی آپ کام کر رہے ہیں، تو گھر میں کچھ ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے پتہ کیا رکھا جاتا تھا؟ ہمارے سامنے ایک مٹھی جو وہ تھوڑا بہت ان کو سیدھا پتلا کر کے یا جیسے ہلکا پھلکا تیار کر کے رکھ دیتے ہیں، اور ساتھ ایسی چربی ہوتی کہ اس سے بدبو آ رہی ہوتی اور ہم اس کو ملا کے کھانے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے گلے سے نیچے نہیں اترتے تھے. ان حالات کے اندر جو ہے اور سخت سردی کے اندر ہمیں یہ کام کرنا پڑا. بہرحال ان کی بیوی نے کہا کہ ہمارے گھر میں تھوڑے سے جو ہے میں پیستی ہوں اور ایک بکری کا بچہ ہے، کوئی کسی کے کام تو نہیں آئے گا، چلو 1-2 آدمی جو ہے آپ ایسے کیجئے. میں اس کا انہوں نے ذبح کی، ذبح کرنے کے بعد انہوں نے گوشت چڑھا دیا. نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا جا کے کان میں کہ 1, 2 یا 3 افراد آپ اپنے ساتھ لے آئیں اور کھانے کے لیے تشریف لے آئیں. حضرت جابر کہتے ہیں میں واپس آ گیا. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ اپنے ساتھ 1-2 آدمی لے کے ہمارے گھر کھانے کے لیے تشریف لے آئیں. آپ نے جو ہے وہ ساری خندق والوں کو دعوت دے دی. آپ نے کہا ابھی سارے خندق والے جتنے ہیں وہ حضرت جابر خود کہتے ہیں ان کی تعداد 900 سے 1000 کے درمیان تھی. جابر کے گھر میں ہمارا کھانا ہے. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے وہ سمجھیے وہ کیا کہتے ہیں امداد شروع ہو گئی ہے. یہ مختلف واقعات میں آپ کے سامنے رکھوں گا. آپ حضرت جابر کے گھر تشریف لے گئے اور 10 صحابہ اکرام کو آپ نے اندر بلایا اور کہا کہ ہجوم نہ کرو، سکون سے کھڑے رہو. اور میں میرے آتے تک جو ہے وہ آپ انڈیا کو اور وہ جو تندور کے اندر روٹیاں لگ رہی ہیں ان کو آپ نے چھیڑیے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں خصوصی دعائیں فرمائیں، برکات اللہ تعالیٰ نے جو ہے پوری. بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ نے اپنا مبارک لعاب دہن جو ہے وہ ہنڈیا کے اندر ڈالا. تو بہرحال صحابہ کہتے ہیں کہ وہ 900 یا 1000 کے قریب جتنے افراد ہیں وہ ساروں نے سیر ہو کے کھایا. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے آپ نے اس میں سے تناول فرمایا. اور حضرت جابر کی بیوی کو وہاں پر آپ نے ایک خاص طور پر بات کہی ہے، دیکھو اس میں سے خود بھی کھانا اور لوگوں کو ہدیہ بھی دیتے رہنا، اس لیے کہ لوگ بھوک کا شکار ہیں. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھیے کہ غیبی مدد جو ہے ایک معجزہ جو ہے وہ ظاہر ہوا ہے. ایسا اسی طرح ایک کچھ عرصہ گزر گیا تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی اس دعوت کے نتیجے کے اندر نئی طاقت جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر پیدا ہوئی. پھر کچھ دن گزرے تو نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رضی اللہ عنہ کی بہن ہے ان کو جو ہے ان کی والدہ نے کہا کہ یہ چند کھجوریں ہیں، چھوٹی سی کھجوریں تھیں، کوئی سمجھے کہ
اس نے کپڑے میں ڈال کے نا چھپا کے، جیسے ہوتا ہے آدمی کہتا ہے کہ یہ اتنے لوگوں کے سامنے تو پیش ہی نہیں ہو سکتی، چلو اپنے باپ کو اور اپنے ماموں کو وہاں پر جو ہے وہ بشیر رضی اللہ عنہ اور دوسرے ان کے اپنے ماموں کو دے دینا، وہ کھا لیں۔ جب یہ گزری ہیں تو خود ہی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی ادھر آؤ، کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ کہا اللہ کے رسول یہ کھجوریں ہیں کچھ۔ کہا اچھا۔ آپ نے وہاں کپڑا بچھا دیا اور ان کو کہا کہ اس کے اوپر کھجوریں پھینک دو، بلکہ آپ نے ہاتھ آگے کیا تو وہ فرماتی ہیں کہ میں نے کھجوریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اندر ڈال دی، اور مجھے یاد ہے کہ دونوں ہاتھ آپ کے بھرے نہیں، اتنی کھجوریں تھیں، میں نے وہاں پھینک دی۔ آپ نے کہا تو کپڑے کے اوپر میں نے ڈال دی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا آؤ بھی خندق بنو، کھجوریں کھانی شروع کرو۔ تو وہ کہتی میں سارا منظر دیکھ رہی تھی وہاں پر کھڑے ہو کر، مجھے تو پہنچانے کے لیے کہا گیا تھا، لیکن مجھے یہ دیکھنے میں ایک منظر ملا کہ وہ کپڑے کے اندر جیسے جیسے صحابہ کرام جو ہے وہ کھا رہے ہیں کھجوریں، ویسے ویسے جو ہے وہ کپڑے کے اندر وہ بڑھتی جا رہی ہیں، حتیٰ کہ جب سارے صحابہ کرام کھا کے چلے گئے تو اس کے بعد جب کپڑا اٹھایا گیا تو کھجوریں باہر گر رہی تھیں۔ یہ اللہ کے رسول، یہ یعنی خندق کے یہ جو پورا ہے تقریباً اگر آپ غور کیجئے گا تو 1 مہینے کا تو محاصرہ ان کا تھا، یہ جو 10,000 کا لشکر آیا تھا 1 مہینے کا جو محاصرہ ان کا تھا۔ اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام شروع کیا شوال کے مہینے کے اندر، شوال سن 5 ہجری میں یہ جنگ ہوئی، ابھی یہ شوال ختم ہی ہوا، آج ذیقعد میرے خیال شروع ہو گئے، تو 25 دن جو ہے وہ محاصرہ رہا، پھر بعد میں بنو قریظہ کا۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر آپ جس کو 40 دن یہ لگائیں 25 دن وہ لگائیں تو تقریباً 2-2.5 مہینے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل مصروف رہے ہیں اس جنگ کے اندر۔ تو بہرحال یہ جو ہے وہ جنگ جو ہے یہ خندق جو ہے وہ مکمل ہوئی۔ اب اندر سے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے اوپر جو ہے وہ آپ بہت زیادہ متفکر تھے کہ عورتوں اور بچوں کا کیا بنے گا۔ چنانچہ اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو علیحدہ قلعوں کے اندر جو ہے وہ بند کیا۔ آپ کو پتہ ہے یہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھوپھی ہیں وہ بھی اسی قلعے کے اندر بند تھی، اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پیرے کے اوپر کھڑا کیا ہوا تھا۔ جب تک بنو قریظہ کے اندر بادہدی نہیں ہوئی، نظر آ رہے تھے کہ ان کے اندر جو ہے وہ یہی بن اختب اور اس طرح کے لوگ آ کے ملاقاتیں کر رہے ہیں، اس وقت تک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تھوڑے سے پرسکون رہے، لیکن آپ کو خدشہ یہ تھا کہ یہ کچھ نہ کچھ ہو نہ جائے۔ ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو اس سلسلے میں کوئی رہنمائی نہیں آئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہاں دوسرا قدم یہ اٹھایا کہ 2 صحابہ کرام کو 500 کو تعداد دے کر 300 حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں اور 200 جو افراد ہیں وہ ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ کی قیادت میں، آپ نے کہا کہ تم مدینہ کے ارد گرد جتنے بھی سرحدیں ہیں مدینہ منورہ کی ان کے اوپر جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ کیا کرو، گشت لگاؤ، اور بنو قریظہ کے قبائل کے پاس جا کے ان کے جو کیا کہتے ہیں وہ قلعوں کے پاس جا کر اونچی آواز سے اللہ اکبر کا نعرہ مارنا ہے، تکبیر جیسے ہی ان کے پاس سے گزرنا ہے بلند آواز سے تکبیریں کہنی ہیں تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ مسلمان جو ہیں وہ بڑے اندر سے الحمدللہ مضبوط ہیں، اور وہ آپ اگر تم نے کسی قسم کی کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی تو سخت مقابلہ ہو۔ اچھا، یہ مقصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا یہ کرنے کا؟ یہ مقصد یہ تھا کہ ایک تو ارد گرد جو ہے وہ حالات کا پتہ چلتا رہے کہ مدینہ کی باقی سرحدیں محفوظ ہیں، اگرچہ حملہ تو نہیں ہو سکتا تھا، وہ سنگلاخ اور جو آچھی چٹانیں ہیں، لیکن چاند افراد تو آ سکتے تھے نا، کیوں سر؟ چاند افراد تو آ سکتے تھے، آ کے حملہ کر سکتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گشت بھی جاری رکھا، اور اس کے اندر سب سے نمایاں کردار ادا کیا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ، اور دوسرے صحابی بھی ان کا نام ہے۔ تو بہرحال بنو قریظہ تھوڑے سے جو وہ سہمے رہے، لیکن بہرحال ایک دن جو ہے وہ نکل آیا یہودی وہاں سے، جیسے ہی ان کو جو ہے یہ اب یہی ابن اختب نے آ کے جو ہے وہ اکسایا ابھارا کہ تم اندر سے ہماری مدد کرو، بہرحال وہ قائل ہو گیا، اور انہوں نے جو ہے وہ یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم معاہدہ توڑ دیں گے۔ تو معاہدہ جب انہوں نے توڑ دیا تو اس کی اب انہوں نے کچھ نہ کچھ تو انہوں نے اس کا اظہار تو کرنا ہی تھا نا۔ انہوں نے سب سے پہلے یہ کام کیا اس معاہدے کو توڑنے میں، ایک یہودی کو بھیجا کہ جا کر جو مسلمانوں کی عورتوں اور بچوں جہاں بند ہیں نا ان کو جا کر پتہ کرو کہ کیا حالات ہو۔ وہ یہودی چکر لگا رہا تھا قلعہ کے ارد گرد، تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے جب اس کو دیکھا کہ یہ تو واپس گیا تو جا کے بتائے گا کہ یہاں تو کوئی نہیں ہے، یہاں تو صرف بچے اور عورتیں ہی ہیں، تو چنانچہ جب یہ واپس جائے گا تو یہ ہمارے لیے مسئلہ کھڑے کرے گا۔ تو میں نے جو ہے وہ لکڑی جو ہے وہ ایک میرے ہاتھ میں آ گئی،
اور میں نے پھر اس کے سر کے اوپر جا کر جو ہے وہ ماری، اور پھر اس کے بعد وہ گر گیا اور میں نے لکڑیاں مار مار کے اس کو ختم کر دیا، اور پھر اس کا سر کاٹ کے جو ہے وہ جب پھینکا یہودیوں کی طرف تو انہوں نے سمجھا کہ یہاں تو مسلمانوں کی پوری فوج ہی موجود ہے، مسلمانوں کی پوری فوج جو ہے وہ موجود ہے، یعنی بہت بڑا کوئی وہاں پر کوئی لشکر یا کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دفاعی کو بندوبست کیا ہوا ہے، اس لیے وہاں پر حملہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حالات کیسے ہی ہوں، جو اسلامی ریاست ہے، مسلمان ہیں، ان کو چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ اندر سے جو ہے وہ بھی مسلمانوں کے اوپر حملے ہوتے ہیں، باہر سے بھی ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے، حق و باطل کی جنگ تو ختم نہیں نہ ہوگی، تو یہ بات ایک یاد رکھیے۔ اچھا، پھر انہوں نے دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ 20 اونٹ تیار کیے بنو قریظہ نے۔ ان 20 اونٹوں کے اوپر جو ہے انہوں نے کھجور اور پنیر اور اس طرح انجیر وغیرہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بھیجی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قیادت کے اندر بھیجا ایک دستہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قیادت کے اندر وہ دستہ گیا اور انہوں نے جا کر جو ہے وہ پھر قبضہ کر لیے، 20 سارے جو ہے وہ پکڑے گئے، سارے جو ہے وہ اونٹ مسلمانوں کے کام آئے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جو ہے وہ مسلمانوں کو وہ کیا کہتے ہیں مدد اور نصرت ہوئی، اور کنفرم ہوگی بات کہ بنو قریظہ اندر سے جو ہے وہ یہ کر رہے ہیں بات۔ سمجھ آتی بات آپ کو؟ یعنی اندر سے انہوں نے جو ہے وہ اپنا اظہار شروع کر دیا ہے، ان کے 20 اونٹ جو پکڑے گئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی بھی ان کی طرف سے علن کسی معاہدے کی خلاف ورزی جو ہے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ معاملات آپ کو سمجھ آتے جا رہے ہیں۔ اچھا، اب خندق کے اوپر یہ انہوں نے دیکھا جا کر، خالد ابن ولید بھی اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور اکرمہ بن ابی جہل جو ہیں وہ بھی جو کہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور یہ بڑے زبردست گھوڑ سوار تھے۔ یہ سارا دن جو ہے یہ خندق کے ارد گرد سروے کرتے رہتے کہ کہاں سے ہمیں ویک پوائنٹ ملے اور ہم جو ہے وہاں داخل ہوں۔ خندق کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ نے ایک اور بڑا جو ہے وہ دفاعی لحاظ سے بڑا اچھا اقدام کیا تھا کہ جو خندق کی مٹی ہے، خندق کی جو مٹی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلوائی تھی اس کو مدینہ منورہ کی جانب پھینکوایا تھا، تاکہ ان کو جو ہے یہ نہ پتہ چلے کہ پیچھے مسلمان جو ہے وہ کس حالات میں ڈال اس میں یہ ہوگا کہ مسلمان تو چھپے ہوئے تھے، ان کی حرکتیں ساری نظر آ رہی تھیں، ان کو ادھر نہیں نظر آ رہی تھی۔ بہرحال یہ نہیں ہٹے، ایک تنگ جگہ سے جا کر جو ہے وہ انہوں نے خالد ابن ولید اور جو بعد میں مسلمان ہوئے رضی اللہ عنہ، اکرمہ بن ابی جہل اور عمر بن عبد ود، یہ بہرحال نکلے اور انہوں نے جو ہے وہ آ کر خندق کراس کی، اور دوسری طرف آ کر انہوں نے اونچی آواز سے مسلمانوں کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پکارا، مبارزت اسے ہم کہتے ہیں جنگی زبان کے اندر، کہ آؤ بھائی کو مقابلے میں۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ نے یہاں پر بھی ایک کام کیا تھا، مسلسل تیر انداز آپ نے وہاں بٹھائے ہوئے تھے کہ تاکہ یہ خندق وہی مٹی جو ہے یہ دوسری طرح سے اٹھا کے خندق جو ہے وہ اس کو وہ پر کر سکتے تھے، کہ اوپر سے لکڑیاں اور اس طرح کی چیزیں ڈال کے وہ آ سکتے تھے، کیوں جی؟ تو اس کا تحفظ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی ایک پوری جماعت وہاں مقرر کی ہوئی تھی۔ ذرا غور سے سننا یہ بات، جو صبح و شام رات یہی کام کرتے تھے کہ تیر اندازی تیر ان کے اوپر برسا رہی تھی۔ یہ مختلف اوقات میں بندے مقرر تھے، اتنے گھنٹے تیر اندازی کرنے کے بعد وہ آ جاتے، پھر اگلے چل جاتے، اور یہ 24 گھنٹے یہ سلسلہ جاری رہا۔ یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی ایک لمحے کے لیے بند ہوا، حتیٰ کہ آپ کو پتہ ہے کہ اتنے حالات سخت ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمہ مبارک تک لوگ پہنچ گئے، اور اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی ساری نمازیں جو ہیں وہ قضا ہوئی ہیں۔ ایک دن ایسے ہوا ہے کہ صرف عصر کی نماز قضا ہوئی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مشرکین کی قبروں کو، کافروں اور مشرکین کی قبروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہماری صلاۃ الوسطیٰ جو ہے وہ ضائع کر دی ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی، آپ کو پتہ ہی ہے کہ اللہ کے رسول سورج ڈوبتے ڈوبتے جو ہے وہ میں نے نماز پڑھ لی، آپ نے فرمایا ہم نے تو پڑھی نہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عصر کی نماز جو ہے وہ بعد میں سورج کے غروب ہونے کے بعد عصر اور مغرب وہ اکٹھا پڑھا۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ ساری نمازیں آپ کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور جا کر ساری تقریباً رات کے نصف حصے تک آپ کو انتظار کرنا پڑا، اور پھر ساری نمازیں آپ نے اکٹھی پڑھی۔ یعنی ایسے حالات سخت تھے کہ آپ اندازہ لگائیے کہ اب اس وقت چونکہ وہ صلاۃ الخوف ابھی نازل نہیں ہوئی تھی، یعنی جان کے اندر مختصر پڑھنے کا نماز، سفر والی نماز پڑھتے تھے نا، یعنی 2 رکعت نماز پڑھنا بھی مشکل تھی، آپ اندازہ لگائیے کتنی سخت تھی، اور تیر اندازی مسلسل ہو رہی تھی یعنی ان کو روکنے کے لیے، پھر بھی وہ آ گئے۔ بہرحال کے ساتھ مختصر یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ان کا مقابلہ کیا، اور عمر بن عبد ود جو ہے اس کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہاں پر قتل کیا۔ آپ یہ واقعہ آپ نے سنا بھی ہوگا
کہ علی رضی اللہ عنہ اس کے مقابلے میں جب نکلے اور اس کی دعوت آپ نے قبول کی، اور پھر اس کو ایسا بھڑکایا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، کچھ کلمات ایسے کہے کہ وہ پھر ابھر کر جو ہے اس کو اس نے حملہ کیا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پھر اس کو شہید کیا، جو ہے اس کو قتل کیا اس کو، تو وہ جو ہے وہ مارا گیا اس جنگ کے اندر۔ پھر ان کو تھوڑا سا ذرا ہوا کہ بھئی مسلمانوں کی یہ جو قیادت ہے یہ کوئی سوئی ہوئی نہیں ہے کہ آرام سے بیٹھی ہے۔ اگر عمر بن عبد ود کے قتل ہونے کے بعد اس کے تھوڑے بہت ان کے حوصلے جو ہے وہ کیا ہوئے، پست ہوئے۔ اب یہ آپ سارا اندازہ آپ لگا لیجئے۔ ادھر سے کیا ہوا کہ ایک دن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خندق کے اندر اترے اور اپنے کدال لے کر آپ نے اس کے اوپر مارا، اور آپ نے فرمایا کہ وہاں سے روشنی نکلی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو ہے وہ کسریٰ کے محلات دیکھ رہا ہوں جو مجھے اللہ تعالیٰ نے دکھائے ہیں، جنہیں وہ جو ان کا نام تھا قصر ابیض، یعنی مدائن کا علاقہ جو ہے، یعنی کسریٰ کا جو عراق سے ایران کے اندر اگر آپ ہوں تو پہلے مدائن کا علاقہ آتا ہے جس کے دروازے حضور نے فرمایا مجھے دکھا دیے گئے ہیں، اور جو ہے سفید محل جو ہے اس کو میں گویا دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ نے دوسری کدال ماری، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب بشارتیں شروع ہو گئیں، اور آپ نے فرمایا کہ جو ہے کیسر کے علاقہ جو شام ہے اس کے محلات جو ہے وہ گویا میں دیکھ رہا ہوں، اس کے سرخ محلات اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھا دی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دفعہ اس کے اوپر جو ہے وہ چٹان کے اوپر کدال ماری، جو سخت کدال تھی، وہ چٹان ٹوٹ نہیں رہی تھی، اس کے اوپر ماری، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے یمن کے بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دکھا دیے ہیں علاقہ۔ یہ بشارتیں جو ہے وہ ملی۔ اب منافقین کو اور موقع مل گیا، انہوں نے کہا لو جی یہاں حالات اس طرح کے ہیں کہ ہم یہاں اٹھ کے واش روم نہیں جا سکتے، بیت الخلاء نہیں جا سکتے، اور یہاں جو ہے وہ کیسر و کسریٰ کی خوشخبریاں مل رہی ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ انہوں نے جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کی، اندر جو منافقین بیٹھے ہوئے تھے ان کی طرف سے یہ خطرہ، بنو قریظہ کی بادہدی کا خطرہ، اور مسلمان خواتین اور بچوں کا مسئلہ، مدینہ منورہ کے پورے علاقے کا مسئلہ، اور ادھر جو ہے یہ سارے اکٹھے ہوئے۔ بہرحال یہ وقت اس طرح گزرتا جا رہا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جنگی قدم اٹھایا۔ آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ کسی طریقے سے ان کے اتحاد کو توڑا جائے، یہ بات بڑی ہے، یعنی یہ اقدامات تو اپنی جگہ پہ تھے کہ دستے بھی گشت کر رہے تھے، تیر اندازی بھی ہو رہی تھی، اللہ رب العزت کی طرف سے گاہے بگاہے یہ ساری کیا کہتے ہیں معجزات کا ظہور بھی ہو رہا تھا، بشارتیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے، لیکن سخت ترین جو ہے وہ سردی اور فاقے کے حالات تھے۔ تو ان حالات کے اندر یہ محاصرہ اگر زیادہ طول پکڑتا تو مسلمانوں کے لیے تو نقصان ہی نقصان تھا، کیوں بھی جی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ نے پھر ایک دن اس قدر الرحیق المختوم کے اندر یہ لکھا واقعہ کہ آپ لیٹ گئے چادر لے کر، کافی عرصہ تک آپ لیٹے رہے، اس سے صحابہ اکرام کے درمیان لوگوں کے اندر ایک سراسیمگی پھیل گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح مسلسل کافی عرصے تک لیٹے رہنا اور کسی سے گفتگو نہ کرنا، یہ لگتا ہے کہ کوئی حالات اتنے جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد آپ اٹھے اور آپ نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، اور آپ نے فرمایا کہ تم لوگ جو ہیں وہ خوشخبری قبول کرو اللہ کی طرف سے،